یہ تو لا الہ الا اللہ سے گزرنے سے ہی معلوم پڑے گا کہ وہ کیا کرنے کی بات ہے، اور گزرنا کون سا آسان ہے۔ ہم کو تو زبان پھیرنی آتی ہے، اور وہ بھی اگر کہ یاد رہ جائے تو۔ زبان کو تو گانے، حکایات اور اقوال زرعی بس یہی یاد ہیں۔ معاف کرنا یاد نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نظر ڈالتے رہتے ہیں، کہیں کوئی بات کرنی ہی پڑ جائے تو، کوئی حوالہ ہی دینا پڑ جائے تو ہم پڑھتے ہیں اگر ہم کو یاد رہ جائے، کوئی بھیج دے، کوئی ہم کو زبانی یاد تھوڑا ہی نہ ہے۔ ویسے زبانی یاد رکھنے کا تو نقصان ہی ہے، کوئی کچھ چپکے سے کان میں دل میں کہتا رہتا ہے، یہ کر لو، وہ نہ کرو، وہ چھوڑ دو، وہ پکڑ لو، تو بندہ تنگ ہی ہوتا رہتا ہے۔ کوئی خام خواہ دین کے لیے اب تنگ تو نہیں ہونا چاہتا نا، دنیا کے لیے تنگ بھی ہو سکتا ہے اگر کہ ہونا پڑے تو، وہ تو فائدے کی بات لگتی ہے۔ غیبت کی وقت اچھا گزر جاتا ہے، بھلے روزہ ہی ہو۔ چوری کرو، لوٹ مار سے گھر ڈھیروں روپے آ گئے، چند دن اچھے گزر گئے، رونق میلہ لگ گیا، ساتھیوں کے ساتھ اڑا پڑا دیے، ایسا بھی کیا؟ کم تولا تو کون سی قیامت آ گئی، سبھی ٹھیک ہی چل رہا ہے نا، اور کون سی کسی کو معلوم پڑتا ہے کہ چند چھٹانک یا سیر کم ہے، اللہ سونا ان کو اور دے دے گا، ایسی بھی کیا بات ہے؟ اللہ نے ہم کو بھی تو ناپ ناپ کے دیا ہے نا، ادھر سے پورا کرو ادھر نکل جاتا ہے۔ جن سے میں نے چرایا ان کو تو ناپ معلوم ہی نہیں پڑا، اور گھر جا کے معلوم پڑ بھی گیا تو خیر ہے، ان کی گالیاں مجھے آ کے تھوڑے ہی نہ لگیں گی، ہوائی فائر کرتے رہیں، استغفر اللہ۔ آپ ہی بتاؤ، ہم ایسی سوچ رکھنے والے انسانیت سے بے خبر دوسروں کا درد نہیں محسوس کرتے جو سامنے کھڑا ہے اور نظر آ رہا ہے بھرپور، تو بھلا وہ جو بھلے سب جہانوں کا مالک اور رب العالمین ہے، جس پر ہم غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، اس سے ہم کیسے خوفزدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے ہونے کی فکر اور پرواہ کر سکتے ہیں کیا؟ وہ تو اگلے جہان جا کے پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ ویسے تو وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مگر یہی پوچھے گا کہ اس جہاں میں کیسی گزاری؟ یہ ہم نے کب سوچا؟ کبھی نہیں نا۔ ویسے ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ اب رب تعالیٰ نے وقت ہی کم بنایا ہے، دنیا رنگین اور زندگی ایک، میں بھی کیا کروں اور کیا کیا نہ کروں؟ اللہ سونے تو ہی بتا کیسے گزاروں؟ سنے نا، آپس کی بات ہے، ویسے یاد نہیں ہے؟ اللہ سونے نے تو بتا کے بھیجا تھا کہ کیا چاہتا ہے، اور روز بتاتا بھی ہے، میرے دل و دماغ میں ڈالتا رہتا ہے، اشارے دیتا ہے، نقطے نشانیاں سامنے لا کھڑا کرتا ہے، میں ذرا سی گردن گھماتا ہوں، آنکھیں میچتا ہوں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو میرا قصور ہے نا، میں کیسے کیسے کہاں کہاں دیکھوں، ناتواں کندھے، ننھی جان، اور اتنی رنگینی اور رونق جس میں اللہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ دیکھو، آج رمضان ہے، ویسے ہی کہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا، محفلیں ہی کم کم ہیں، سب پہ رمضان سوار ہے، ٹی وی دل نہیں لگا رہا، دیکھا دیکھی نماز بھی ہو ہی جاتی ہے، اور کچھ کرنے کو جو نہیں ہے۔ ماحول عجیب ہو گیا سارے محلے کا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ٹہلتے ٹہلتے میں بھی مسجد چلا جاتا ہوں، بوریت ہی بہت ہے، اب میں ہی لا الہ الا اللہ بھی پڑھوں۔ ایک نئی بات سنائی آپ نے، آپ کہتے ہو پڑھو نہیں، محسوس کرو، کوئی مخمل کا تھان تھوڑا ہی نہ ہے کہ محسوس کروں، حد ہے بھائی، سرحد، استغفر اللہ۔ خاکہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے آج کا انسان، اور یہ رہی اس کی ترقی یافتہ انسان کی انسانیت۔ آپ حس کی بات کرتے ہیں اور محسوس کرنے کی، یہ انسان تو خود کا بال بال بدلے گا، اکھاڑ پھینکے گا سب پرانے کال کیل کانٹے، گویا نیا جنم لے گا تو بات بنے گی کہیں جا کے، مگر کیا معلوم قادر مطلق ایک ہی پل نہ لگائے اور سب بدل دے، آسان کر دے جب جو چاہے۔ ذرا سوچن دان لگاؤ، اور آہستہ آہستہ جب سوچنے لگو تو معلوم ہی نہیں پڑنا کہ کیسے سمجھ آنے لگ گئی ہے، معبود کی کبریائی کی اور خود کی پستی کی، خود کے بندہ ہونے کی، کمزور اور فانی ہونے کی، اس کے حی القیوم ہونے کی۔ خود کے اندر اور باہر نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، بکھری، چاہو تو آنکھیں کھولو تو آسانی سے سمیٹ لو، محظوظ ہو لو، اور اس رب کا شکر ادا کرو جس نے سمجھ کو آسان بنایا۔ لا کی بھی سمجھ آ جائے گی، الہ ہے نا سمجھانے کو، اس کی رسی بھی دراز ہے، اور رجوع کے دروازے بھی ہر وقت کھلے ہیں اس کے بندے کے انتظار میں۔ بندہ بننا نصیب میں ہو تو میری حس تو جاگے۔